یہاں یا خالی ہے، یعنی یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی حرکت موجود نہیں ہے۔ اس سے اگلا حرف ہے الف، اور الف پر بھی کوئی علامت حرکت کی موجود نہیں ہے۔ اور آگے آ گیا واو، واو پر جزم بھی لگا ہوا ہے اور حمزہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو اس لفظ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، اس کی مکمل ادائیگی انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، اس سے نیچے والے حرف کو، یہاں لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ کو یہاں ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پیچھے والا حرف قوف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قوف ہمیشہ موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے۔ تو ہمیں یہاں پر لفظ اللہ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس لفظ کو بھی سیکھیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آپ جانتے ہیں یہ آخری رکوع سے پیچھے والا رکوع ہے، اور یہ اکثر پڑھے جانے والی آیات ہیں، تو بہت سے ساتھی ان کے اندر غلطی کر جاتے ہیں۔ اس لفظ کے آخر میں علامات وقف کی تو موجود ہے، یعنی آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ تو وقف کرتے وقت ہم نے اس تا کو کس لفظ میں کنورٹ کرنا ہے، کس لفظ کے ساتھ ہم نے اس کو تبدیل کر کے پڑھنا ہے، یہ بھی ہم نے لازماً سیکھنا ہے۔ بہت سارے ساتھی اس وقف کی ادائیگی میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے اور رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے والا جو میم ہے اس کے اوپر دو پیش کی تنوین لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے جب یہاں وقف کرنا ہے تو سائلنٹ موڈ میں ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ اگر ہم اسے ملا کر پڑھنا چاہیں تو ہم میم کو لفظ اللہ کے کون سے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے؟ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کو سکھانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو عام فہم اور آسان تجوید کے ساتھ سکھانے کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو بالکل آسان انداز میں تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ آج کا سبق بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو لفظ سیکھنا ہے وہ قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس لفظ کو دیکھیں، یہاں ذال کے بعد آپ کو یا نظر آ رہا ہے، تو یا ایسا حرف ہے جس کے اوپر کوئی بھی علامت حرکت کی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے اگلا حرف الف ہے، یہ بھی سائلنٹ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اور پھر آگے آ گیا واو، واو کے اوپر آپ کو جزم بھی نظر آ رہا ہے اور اسی طرح حمزہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ہم نے اس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی پروسیشن اچھے طریقے سے سماعت فرما لیں۔ یہ ذال آپ نے واو کے ساتھ ملانا ہے۔ اب رہی بات یا کی اور الف کی، ان دونوں کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے، یعنی ان کی آواز کو آپ نے بالکل بھی نہیں نکالنا۔ اور ذال کو جب آپ واو کے ساتھ ملائیں گے تو ایک جرکنگ ساؤنڈ کریٹ کریں گے، یعنی جھٹکے کی آواز آپ نے پیدا کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ واو کے اوپر آپ کو حمزہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حمزہ کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب یہ کسی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں جرکنگ ساؤنڈ یعنی جھٹکے کی آواز پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اس لفظ کو پڑھنا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ تُؤْمِنَ۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی لفظ کے نیچے والی لائن میں دیکھیے گا، اس لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں یا باریک پڑھیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک ضابطہ سمجھ لیں کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو ہم نے اس کو لامحالہ لازماً باریک پڑھنا ہوتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اس سے بھی اس کی ادائیگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے لفظ اللہ کو صرف اس بلبوتے پر، صرف اس ضابطے پر پرکھتے ہوئے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھ دینا ہے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ تو اب اس لفظ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اب ہم اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تا کے بعد تو علامت وقف کی موجود ہے، یعنی یہاں وقف کیا جاتا ہے۔ تو وقف کی حالت میں ہم نے تا کو کس لفظ کے ساتھ کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور کیسی آواز یہاں نکالنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گول تا ہوتی ہے، جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں تو اسے ہا سے تبدیل کر دیتے ہیں۔
گول تا کو وقف کی حالت میں ہم ہا سے تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے جب ہم اسے سائلنٹ موڈ میں پڑھیں گے، یعنی ہم یہاں رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ تو اس لفظ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا پیچھے سے میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادہ، بعض ساتھی اسے پڑھتے ہیں شہادت، اس طرح سے ادائیگی کر دینا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، یہاں پر میم پر دو پیش کی تنوین لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر اس لفظ کو ہم جب ادا کریں گے تو دو پیش کی تنوین کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، اور اس سے پیچھے والا حرف ہے یا، تو یا ساکنہ اور اس سے ماقبل حرف پر زیر ہو تو یہ یا لین کہلاتی ہے، یعنی ہم نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس لفظ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ واللہ بما تعملون علیم، یہ تو ہو گیا وقف کا مسئلہ۔ اب اگر آپ اس کو اگلے حرف کے ساتھ یعنی اگلی آیت کے پہلے حرف سے ملا کر پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو لفظ اللہ کے کون سے لام کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے؟ اس صورت میں یہاں پر ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تنوین میں سے ایک پیش کو ختم کر دیں گے اور ایک پیش کو برقرار رکھتے ہوئے اسے اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ واللہ بما تعملون علیم للہ، علیم للہ، علیم للہ ایسے کر کے پڑھنا بھی درست نہیں ہے، علیم للہ ایسے کر کے پڑھنا بھی درست نہیں ہے، تو آپ اسے پڑھیں گے علیم للہ۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میرے تمام بہن بھائی، سیکھنے والے احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ آسان تجوید سلسلے میں شامل رہیے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے مقامات پر خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔